امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی کشیدگی کے بعد جب لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب ان دونوں کے درمیان جنگ لازمی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ امریکہ اس جنگ سے پیچھے ہٹ گیا؟ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ٹرمپ کا آگ اگلتا لہجہ اتنا متوازن کیسے ہو گیا اور امریکہ نے جوابی حملے کے بجائے اقوالیں زرعی سنانے پر اکتفا کیسے کر لیا؟ کیا یہ جنگ پر آمادہ ایران کی قوت تھی جس نے امریکہ کو پسپا کر دیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب یقیناً نفی میں ہے۔ صدر ٹرمپ کی جارحانہ پالیسیوں پر امریکی اسٹیبلشمنٹ کا تدبر غالب آ گیا ہے، تو اس کی وجہ کچھ اور ہے، کیونکہ ایران کی فوجی طاقت امریکہ کے سامنے یقیناً کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو اس وقت صدام حسین کے پاس دنیا کی چوتھی بڑی فوج تھی، لیکن عراق کا جو انجام ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ایران تو اپنی عسکری قوت کے اعتبار سے مصر سے بھی بہت پیچھے ہے۔ امریکہ کو اس سے کیسا خوف؟ ابنائے ہرمز کے حوالے سے ایران کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن امریکہ اس سے بڑی حد تک بے نیاز ہو چکا ہے۔ امریکہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت ہے۔ سن 2018 میں ایران نے عسکری قوت پر $13 بلین خرچ کیے تھے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسی سال امریکہ نے اسی مقصد کے لیے کتنی رقم خرچ کی؟ تو جناب امریکہ نے $649 بلین، یعنی کہ ایران سے صرف 49 گنا زیادہ، یا یوں کہہ لیں کہ ایران جیسے 49 ملکوں کے برابر، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایران کے 49 سالوں کے خرچ کے برابر امریکہ نے ایک سال میں اپنی عسکری قوت پر لگا دیا۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ دونوں میں کوئی مقابلہ ہے؟ یقیناً یہ کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ دوسری طرف ایران کی تنہائی کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں صدر بشار الاسد کے شام کے علاوہ ایک ملک بھی کھل کر اس کے ساتھ نہیں کھڑا۔ تو دوسری جانب امریکہ کی قوت کا حجم دیکھیے کہ امریکہ سے باہر دیگر ممالک میں امریکی فوجی اڈوں کی تعداد 800 کے لگ بھگ ہے۔ ایران سے باہر کسی بھی ملک میں ایک بھی اڈا موجود نہیں ہے۔ پورا یورپ امریکہ کی پشت پر کھڑا ہے، لیکن کوئی ایک ملک بھی ایران کا عسکری دوست نہیں ہے۔ ایران کے باہر ایران کا عسکری اثاثہ کچھ طاقتور پراکسیز ضرور ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ملک نہیں ہے جس کی عسکری قوت ایران کا دست و بازو بن سکے۔ فضائی قوت جدید جنگ میں بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور ایران کا امریکہ سے یہاں کوئی مقابلہ نہیں۔ ایران کے پاس مجموعی طور پر 850 ایئر کرافٹ موجود ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس لگ بھگ 12,000 سے زیادہ ایئر کرافٹ ہیں۔ ایران کے پاس قریباً 350 ہیلی کاپٹر ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس ہیلی کاپٹر کی تعداد 5,500 سے زیادہ ہے۔ بات کی جائے اگر معیشت کی، تو ایک امریکی ڈالر کے 52,000 ایرانی ریال ملتے ہیں۔ حالیہ تناؤ کے چند ایام میں غیر سرکاری شرح تبادلہ 42,000 کے بجائے گر کر 1,40,000 ریال ہو گئی ہے۔ ایران کے پاس البتہ بیلسٹک میزائل موجود ہیں، اور اس شعبے میں اس نے خاصی ترقی کی ہے۔ اسرائیل اور جنوب مشرقی یورپ اس کے میزائلوں کی رینج میں ہیں، لیکن دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اپنی ساری تاریخ میں ایران اسرائیل پر ایک بھی میزائل فائر نہ کر سکا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو میزائل ایران سے اسرائیل جائے گا اسے روک لیا جائے گا، لیکن جواب میں جو میزائل اسرائیل سے ایران کی طرف آئے گا اسے روکنا بلا شبہ ایران کے بس کی بات نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی حفاظتی شیلڈ گویا عملی طور پر ایرانی میزائلوں کی افادیت بہت کم کر چکی ہے۔ پابندیوں کے شکار ملک ایران کے میزائل کی تو معلوم نہیں کیا قیمت ہے، لیکن اسرائیل نے آج ہی جو لیزر گائیڈڈ حفاظتی اثار متعارف کروایا ہے، اس کے ذریعے ایرانی میزائل روکنے میں اسرائیل کے مبلغ $3.5 خرچ ہوں گے، یعنی لگ بھگ $500۔ عجیب بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے جسے سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ایران کی قوت سے امریکہ پسبا ہو گیا، تو وہ یہ جان لے کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دنیا کی ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا مصرف بھی امریکہ ہے۔
دنیا کی تمام ٹیکنالوجی کا مرکز و محور امریکہ میں جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم مسلمان اس ترقی کا رونا رو رہے ہیں کہ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کی مرہون منت امریکی ٹیکنالوجی ہے۔ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے مسلم دنیا بہت پیچھے ہے، چاہے وہ جہاز سازی ہو یا انٹرنیٹ یا کوئی اور شعبہ۔ کسی بھی شعبے کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو میڈ ان امریکہ ضرور نظر آئے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی آئی ٹی کمپنیاں امریکہ کی ہیں، جبکہ اس کی فوج آج بھی دنیا کی جدید ترین افواج میں شامل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ٹیکنالوجی کو اپنانے کے بجائے دوسرے ذرائع پر انحصار کرنا شروع کر دیا۔ آج اگر ہم ایک میزائل چلاتے ہیں تو اس کے بدلے میں امریکہ کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے میزائل اپنے ٹھکانوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ امریکہ نے ان میزائلوں سے بچنے کے لیے ایسا دفاعی نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ ہمارے میزائلوں کو چلنے سے پہلے ہی راکھ کر دیتا ہے۔ آج مسلمان دنیا یہ جانتی ہے کہ امریکہ ان سے بہت آگے ہے۔ پوری مسلم دنیا آج اپنی تباہی کا رونا رو رہی ہے اور وہ اپنی بقا کے لیے بھی امریکہ کی طرف ہی دیکھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم دنیا میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں بچا جو امریکہ کی ریشہ دوانیوں سے متاثر نہ ہوا ہو۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ ٹرمپ کا لہجہ تھم گیا ہے تو اس کی وجہ ایرانی عسکری قوت ہے، نہ ہی ابنائے ہرمز پر اثر انداز ہونے کی ایرانی غیر معمولی صلاحیت۔ بات کچھ اور ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک حد سے زیادہ طاقتور ایران اگر امریکہ کے لیے خطرہ ہے تو ایک حد سے زیادہ کمزور ایران بھی امریکی مفادات کے متصادم ہے، کیونکہ ایرانی پراکسیز کا کردار مشرق وسطیٰ میں جتنا بڑھتا ہے، عرب دنیا کی پریشانی بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں اسے امریکہ سے معاملہ طے کرنا پڑتا ہے۔ یہ معاملہ امریکہ کی مرضی کی شرائط کے مطابق ہوتا ہے اور وہ اس سے محروم ہونا کیسے گوارا کرے گا۔ اس لیے یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ امریکہ ایران کو ایک حد سے زیادہ طاقتور ہوتا برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی ایک حد سے زیادہ اسے کمزور ہوتا دیکھ سکتا ہے۔ اسے یہ ہرگز گوارا نہیں کہ ایران ایٹمی قوت بن جائے اور اس طرح وہ اسرائیل کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ ایران کو ایک حد تک رکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ ترقی بھی کر لے لیکن ایک حد تک، اور اگر وہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے تو پھر بھی ایک حد تک۔ ایران کے بارے میں امریکہ کی پالیسیاں بلا شبہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے وہ عرب دنیا کو ایران کی قوت دکھا کر ڈراتا بھی ہے اور ایران کی تنزلی دکھا کر اپنا اسلحہ بھی فروخت کرتا ہے۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔